بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکی فوج میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج میں بھی اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دی۔ امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل چارلس براؤن، امریکی نیوی کے چیف اور ایئر فورس کے نائب چیف کو بھی برطرف کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایئر فورس کے لیفٹیننٹ جنرل ڈین رازین کین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین مقرر کر دیے گئے۔ چارلس براؤن دوسرے سیاہ فام جنرل تھے جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین بنے تھے۔ امریکہ جنرل چارلس براؤن کے 16 ماہ میں یوکرین اور مشرق وسطی جنگوں میں پھنسا رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے خلاف عرب رہنماؤں کا متبادل حکمت عملی پر غور۔ سعودی عرب میں عرب رہنماؤں نے ملاقات کی ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے خلاف متبادل حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر کنٹرول اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے منصوبے کے متبادل حل کے لیے ریاض میں 7 عرب ممالک کے رہنماؤں نے اہم ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران مصر، اردن، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین کے رہنماؤں نے متفقہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ فلسطینی حق خود ارادیت اور علاقائی استحکام کے خلاف ہے۔ روسی لڑاکا طیاروں کے حصول کے لیے ایران کی امیدیں پھر سے روشن ہو گئیں۔ ایران کے جنوب میں بندر عباس کے فوجی اڈے سے روسی ساختہ جدید لڑاکا طیارے سخوئی 57 کی اڑان بھرنے کی ویڈیو کلپ نے ایک بار پھر مبصرین کی توجہ مبذول کروا لی۔ اس حوالے سے 4th اور 5th جنریشن کے جدید روسی لڑاکا طیاروں کے حصول کے لیے امریکی خواہش سامنے آ رہی ہے۔ بھارتی ایئر شو میں شرکت اور پھر واپسی کے سلسلے میں روسی سخوئی 57 طیارہ بندر عباس کے اڈے پر 2 مرتبہ اترا۔ ایران نے اس لڑاکا طیارے کی سابقہ جنریشن یعنی سخوئی 35 کو طویل عرصے سے ان ہتھیاروں کی فہرست میں رکھا ہوا تھا جن کو وہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ حماس نے 5 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس نے رفح سے 2 اور نصیرات کیمپ سے 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر کے ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس کی جانب سے ان یرغمالیوں کو ریڈ کراس نے اسرائیلی فوج کے حوالے کیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 602 فلسطینی قیدیوں کے بدلے 6 یرغمالیوں کی رہائی عمل میں آنی ہے جن میں سے 5 کو رہا کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کی جانب سے رہا کیے گئے 2 اسرائیلی یرغمالی اسرائیل پہنچ گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر قبضے سے دستبرداری کا عندیہ۔ مصر اور اردن کے عدم تعاون کی وجہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ پر قبضہ کرنے کے منصوبے سے پیچھے ہٹنے لگے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر نے غزہ پر امریکی قبضے اور 20 لاکھ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے اپنے متنازعہ منصوبے سے دستبرداری کا عندیہ دے دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ مصر اور اردن کو فلسطینیوں کو قبول کرنے پر آمادہ کر لیں گے، لیکن انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ یہ ممکن نہیں کیونکہ مصر اور اردن نے اس میں تعاون کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ رہائی کے وقت اسرائیلی یرغمالیوں کی حماس اہلکاروں کو ماتھے پر بوسہ دینے کی ویڈیو وائرل۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 602 فلسطینی قیدیوں کے بدلے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کیا ہے۔ رہا کیے جانے والے 3 اسرائیلی یرغمالی نصیرات کیمپ میں ریڈ کراس کے حوالے کیے گئے۔ تقریب کے دوران سٹیج پر کھڑے تینوں اسرائیلیوں نے ہاتھ ہلا کر فلسطینیوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ایک اسرائیلی یرغمالی نے 2 حماس کے اہلکاروں کے ماتھوں پر بوسہ بھی دیا جس کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے وسطی ایشیا کا اہم دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف کے دورہ آذربائیجان اور ازبکستان کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ شہباز شریف 24 فروری کو آذربائیجان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ وہ 25 اور 26 تاریخ کو ازبکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔
आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान के दौरों में तवानाई, दफाई बाहमी, ट्रांसपोर्ट, तजारत व सरमायाकारी पर मफाहमती याददाश्तों व मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्का है। दौरा आज़रबाईजान के दौरान $2 अरब के तजारत व सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्का है। बाकू में वज़ीर आज़म आज़रबाईजान की कारोबारी शख्सियात और कंपनियों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। गजा के लोगों को आज़ादी इजहार का मौका दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा के लोगों को आज़ादी इजहार का मौका दिया जाए, वो दूसरी जगह का इंतखाब करेंगे। गजा पट्टी इंतहाई बेहतरीन महल वकू की हामिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि माजी में इसराइल का गजा पट्टी से दस्तबरदार होना काबिल गौर बात है। अगर मैं शामिल ना होता तो रूस और यूक्रेन कभी भी अमन मुज़ाकरा शुरू ना करते। रूसी सदर को अमन मुआहदे की ज़रूरत नहीं, फिर भी पुतिन मुआहदा करने में मुखलस हैं। शामी वज़ीर ख़ारजा इराक़ का दौरा करेंगे। तारीख का हतमी तयन होना अभी बाकी। शाम की अरब खबरसां एजेंसी ने बताया है कि शामी वज़ीर ख़ारजा को इराक़ के दौरे की दावत मिली है, ताहम दौरे की तारीख और एजेंडे का तयन मशावरत के बाद किया जाएगा। तो इराक़ी वज़रा ने बताया है कि शामी वज़ीर ख़ारजा असद अल शबानी बगदाद का सरकारी दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान 13 साला खाना जंगी के बाद 8 दिसंबर 2024 को शाम के सदर बशर अल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद दो तरफा ताल्लुकात में एक नया सफ़ा खोलने के लिए मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की जाएगी। लंदन से जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के लिए नई बराह रास्त ट्रेन सर्विस का इम्कान। लंदन के सेनेट पिनक्रास स्टेशन से जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के लिए नई बराह रास्त ट्रेन सर्विस शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। लंदन सेनेट पिनक्रास हाई स्पीड और गेट लिंक ने एक मुआहदा किया है ताकि चैनल टनल के ज़रिए मज़ीद शहरों तक सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। इस वक्त यूरोस्टार वाहद ऑपरेटर है जो पेरिस, ब्रसल्स और एम्स्टरडैम तक खिदमात फराहम करता है। यूक्रेन के कीमती मादनी वसाइल अमेरिका के सपुर्द करने पर ज़ेलेंस्की आमादा। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी दबाव के तहत मुल्क के अहम मादनी वसाइल अमेरिका के हवाले करने पर रजामंदी ज़ाहिर करती है। इस मुआहदे के तहत अमेरिका को यूक्रेन के कीमती मादनी ज़खायर तक रसाई हासिल होगी, जो सनती और दफाई शोबों के लिए इंतहाई अहम समझे जाते हैं। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग बंदी के बदले यूक्रेन से $500 अरब मुआवजे का मुतालबा किया। ये मौक़िफ़ अपनाते हुए कि जंग के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए खती रकम खर्च की है। इब्तिदा में ज़ेलेंस्की ने इस मुतालबे की मुखालफत की थी। मरीख पर तमीरात के लिए पानी के बगैर काम करने वाला कंक्रीट तैयार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मदारस में साइंसदानों की एक टीम दूसरे सैयारों पर रहने वाले लोगों की मदद के लिए एक मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त कर रही है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्सटीम नामी मुहक्किकीन की एक टीम खला में रहने के चैलेंज से निपटने के लिए नए आइडियाज़ और इसके हल तैयार करने के मंसूबे पर तहकीक कर रही है। अमेरिका से भारतीयों की मुल्क बदरी, कांग्रेस ने मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारकीन वतन के साथ ऐसे सलूक और गैर अखलाकी रवैये पर मोदी की खामोशी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तानी महाजरीन के साथ ऐसा रवैया मुल्क की बेइज्जती है। कांग्रेस ने सवाल किया कि भारतीयों को वतन भेजने की बजाय आखिर पनामा क्यों भेजा जा रहा है और मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान क्या मुआहिदा किया। जापान में बर्फ का तूफान। जापान में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। कई इलाकों में रिकॉर्ड 12 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान में शदीद बर्फबारी के बायस शहरियों का घरों से निकलना महाल हो गया और निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। साहली शहर में दरख्त, सड़कें, इमारतें और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने हफ्ते को सुबह सवेरे शिकागो के मरकजी प्रीफेक्चर में एक बार फिर बर्फबारी की वार्निंग जारी की है।
نیٹو کا سب میرین کیبل کی حفاظت کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرنے کا فیصلہ۔ نیٹو کے نئے اے آئی ٹول کی مدد سے ممکنہ طور پر ایسے بحری جہازوں پر نظر رکھی جا سکے گی جو سمندر کے اندر کیبل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نیٹو کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس اے آئی ٹول کو مین سیل کا نام دیا گیا ہے اور یہ راستے سے بھٹکنے والے ایسے بحری جہازوں کی نشاندہی کر سکے گا جو سمندر کے اندر کیبلز اور دیگر انفراسٹرکچر کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ عرب امارات کے ویزا سے متعلق نئی ہدایات جاری۔ متحدہ عرب امارات کے ویزا سے متعلق نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات سفارت خانے کے ترجمان کے مطابق ویزا فیس فی کس 69 امریکی ڈالر مقرر کی گئی ہے، جبکہ تمام ویزوں کے لیے درخواست آن لائن جمع کرانا ضروری ہوگا۔ لاہور میں پاکستان کی پہلی انڈر گراؤنڈ بلیو لائن میٹرو ٹرین شروع کرنے کا فیصلہ۔ لاہور میں پاکستان کی پہلی انڈر گراؤنڈ بلیو لائن میٹرو ٹرین شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 27 کلومیٹر پر مشتمل انڈر گراؤنڈ میٹرو ٹرین پر 600 ارب سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق 25 فروری تا 1 مارچ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تیز ہوا چلنے اور بارش کا امکان ہے۔ مری اور گلیات سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں بھی بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ 25 تا 28 فروری لاہور، جنگ، فیصل آباد، شیخوپورہ، میاں والی اور سیالکوٹ میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔